رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کو صحیح انداز میں پڑھنے کے لیے علم و تجوید کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو حروف مستعلیہ کا سمجھاؤں گی کہ حروف مستعلیہ کتنے ہیں اور کیسے پڑھے جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں آپ کے سامنے یہ قاعدے میں حروف مستعلیہ موجود ہیں۔ حروف مستعلیہ دراصل موٹے حروف کو کہتے ہیں اور حروف مستعلیہ ٹوٹل 7 ہوتے ہیں۔ حروف مستعلیہ ٹوٹل 7 ہوتے ہیں۔ خ، صاد، غاد، غین، قاف، قاف، غا۔ ان کا مجموعہ یہ ہے خسق، ضغطیاں، قیف۔ اگر آپ اس کا مجموعہ یاد رکھیں گے تو آپ کو یہ حروف آسانی سے یاد رہ جائیں گے کہ جب بھی قرآن پاک میں یہ حروف آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حروف مستعلیہ ہے اور یہ موٹے حروف میں سے ہے اور ہمیں ان کی ادائیگی کس طرح کرنی ہے۔ اب یہ دیکھیں ہمارا یہ جو پہلا حروف ہے خا، خا ہمارے حلق کا وہ حصہ جو اوپر منہ کی جانب ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اس میں اپنے ہونٹوں کو گول نہیں ہونے دینا۔ اگر ہمارے ہونٹ گول ہو جاتے ہیں تو لہنے جلی کی غلطی ہوگی جو کہ حرام ہے۔ اب دوسرا حروف ہے ہمارا صاد۔ ہماری زبان کی نوک ثنایا سفلی کے کنارے سے لگے تو اس حروف کی ادائیگی ہوتی ہے صاد، اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اب ہمارا تیسرا حروف ہے غاد۔ ہماری زبان کی دائیں بائیں کروٹیں جنہیں حافظ لسان کہتے ہیں اوپر کی 5 داڑوں سے لگیں تو غاد کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اگلا حروف غین۔ ہمارے حلق کا وہ حصہ جو اوپر منہ کی جانب ہے جسے ادنائے حلق کہتے ہیں، جسے ادنائے حلق کہتے ہیں وہاں سے اس حروف کی ادائیگی ہوگی۔ قا۔ ہماری زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے تو طا کی ادائیگی ہوگی۔ اگلا ہمارا حروف ہے قاف۔ ہمارے منہ کے اندر ایک نرم گوشت کا ٹکڑا ہے، اردو میں اسے کوا کہتے ہیں اور عربی میں اسے لحات کہتے ہیں۔ عربی میں اسے لحات کہتے ہیں، وہاں سے ہمارے اس حروف کی ادائیگی ہوگی قاف، اور یہ بھی موٹا پڑے جانے والا حروف ہے۔ حروف مستعلیہ جتنے بھی ہیں یہ تمام موٹے پڑے جانے والے ہیں۔ اب اگلا حروف ہمارا آخری ہے ضا۔ جب زبان کی نوک ثنایا سفلی کے سرے سے لگے تو ضا کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اور ان حروف کو یاد کرنے کے لیے آپ کو یہ مجموعہ یاد کرنا ہے کیونکہ مجموعہ سے یہ حروف آپ کو انشاءاللہ تعالی بھولیں گے نہیں۔ اور مجموعہ ہے خسق، ضغطیاں، قیف۔ اور حروف مستعلیہ کی ادائیگی کیسے کیسے حروف میں کس کس حلق سے کی جاتی ہے وہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ حروف مستعلیہ کی میں نے آپ کو سمجھا لیا ہے اور اس کا مجموعہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہے۔ جزاک اللہ خیرا۔